سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹنگ کے لیے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے خفیہ رائے شماری برقرار رکھنے کی رائے دی ہے، لیکن حکومت نے اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سینٹ الیکشن میں ڈالے گئے ووٹ کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے فوری بعد وفاقی وزراء کا ایک وفد چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان سے ان کے دفتر میں ملا اور ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ سینٹ الیکشن کے لیے اب کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے جس سے کہ ووٹ ڈالنے والے کی شناخت ہو سکے۔ حکومتی وزراء کا کہنا تھا کہ عدالت کے فیصلے سے ان کے موقف کو تقویت ملی ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ووٹنگ کے عمل کو شفاف بنانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا۔ تاہم اس حکومتی موقف پر چیف الیکشن کمشنر نے اپنی رائے محفوظ رکھی، جبکہ دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعتوں نے 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخابات سے قبل سپریم کورٹ کے فیصلے کو حکومت کی ایک بڑی شکست قرار دیا ہے۔ اپوزیشن کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کے ذریعے جو سوال بھیجا گیا تھا اس کا جواب نفی میں ملا ہے۔ یہ لگاتار دوسرا صدارتی ریفرنس ہے جس کے نتائج بظاہر حکومتی موقف کے مطابق نہیں آئے۔ اس سے قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس مسترد کر دیا گیا تھا، تاہم اس بار صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان سے آرٹیکل 226 کے حوالے سے رائے مانگی تھی اور اس سلسلے میں ایک صدارتی آرڈیننس بھی جاری کیا تھا۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کی اکثریت سے سنایا ہے اور اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات آئین کے تحت ہوں گے اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ اسے شفاف بنایا جائے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سینٹ انتخابات آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہی ہوں گے۔ سینٹ انتخابات آئین اور قانون کے تحت ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ شفاف اور کرپٹ پریکٹسز سے الیکشن کو محفوظ بنائے۔ عدالت نے اپنی رائے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کے لیے تمام اقدامات کر سکتا ہے اور انتخابی عمل سے کرپشن ختم کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنی رائے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنا سکتا ہے۔ تمام ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تعاون کے پابند ہیں۔ ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، جبکہ تمام ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پابند ہیں۔ فیصلے کے مطابق بیلٹ پیپر کا خفیہ ہونا حتمی نہیں ہے اور الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنا سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عدالت کی جانب سے بیلٹ پیپر کی سیکریسی دائمی نہ ہونے کی رائے کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہیں۔ 3 مارچ کے سینٹ کے انتخابات کے لیے عدالت نے واضح طور پر الیکشن کمیشن کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا کہہ دیا ہے۔ حکومتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ان کے موقف کو تقویت ملی ہے۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی رائے سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ آئندہ سینٹ الیکشن میں ووٹ کی رازداری حتمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح حکمراں جماعت تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے سپریم کورٹ کی رائے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ووٹ کو تا قیامت خفیہ نہیں رکھا جا سکتا۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کرپشن کے خاتمے، ہارس ٹریڈنگ کی حوصلہ شکنی اور اراکین کے لین دین کے معاملات کو ختم کرنے کے موقف کو تسلیم کر دیا ہے۔ مکمل خفیہ رائے دہی کا اصول نہیں مانا۔ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کرے جس میں ٹریسیبل بیلٹ شامل ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے سپریم کورٹ کی رائے کو سینٹ الیکشن سے قبل حکومت کی بڑی شکست قرار دیا ہے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ اب ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ آئین ووٹ چوروں کی چال بازیوں، بدنیتی پہ مبنی ریفرنسز اور سازشی آرڈیننسوں سے بہت بالاتر ہے۔ اب کھمبے نوچتی کھسیانی بلیاں ٹیکنالوجی کا وویلا کر رہی ہیں۔ یاد رکھو کہ کوئی RTS اور ڈسکا دھن ٹیکنالوجی اب نہیں چلے گی۔ ووٹ کی طاقت سے ڈرتے کیوں ہو؟ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنے بیان میں کہا کہ لڑکھڑاتی حکومت کو سینٹ انتخابات سے قبل بڑی شکست ہوئی ہے۔ حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی تھی مگر اسے راہ فرار نہیں ملی۔ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کے ذریعے جو سوال بھیجا اس کا جواب تو نفی میں ملا ہے۔ کیا سپریم کورٹ نے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے کروانے کے حق میں رائے دی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ رائے دی ہے کہ سینٹ الیکشن آئین کے تحت ہو سکتا ہے، نہ کہ حکومت کی منشا کے مطابق۔ پنجاب میں اکثریت کے باوجود ہمارا ووٹ چوری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بدنیتی پر مبنی درخواست اٹھا کر باہر پھینک دی ہے۔
سیاسی جماعتوں کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی اس معاملے پر صارفین کی رائے منقسم دکھائی دیتی ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے ٹویٹر پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اس رائے سے حکومت کی بجائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف درست ثابت ہوا ہے۔ اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ فی الحال سینٹ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا، مگر ووٹ کی سیکریسی تا قیامت بھی نہیں۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صدیق جان نے لکھا کہ اب الیکشن کمیشن کو سینٹ کا ووٹ قابل شناخت بنانا ہوگا۔ امداد علی سومرو نے لکھا کہ سینٹ الیکشن کو سلیکشن بنانے کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا۔ اس معاملے پر بیرسٹر سید علی ظفر کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی رائے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ووٹنگ کو ٹریسیبل بنایا جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن ضرورت کے تحت رازداری ختم کر سکے گا۔ اینکر پرسن کامران خان نے لکھا کہ اس رائے کے تحت اب الیکشن کمیشن کو بیلٹ پیپر پر بارکوڈ یا سیریل نمبر لگانا ہوگا، ورنہ یہ توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ صحافی مونا عالم نے لکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کا سینٹ الیکشن پر صدارتی آرڈیننس قلعدم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے یہ واضح کیا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 226 جو کہ خفیہ رائے شماری سے متعلق ہے اس کے بارے میں رائے مانگی ہے، تو عدالت اپنے آپ کو صرف اس حد تک ہی محدود رکھے گی، جبکہ متناسب نمائندگی کا معاملہ چونکہ عدالت کے سامنے نہیں آیا اس لیے اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے گی۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان نے جواب الجواب دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ووٹ کا جائزہ لینے سے سیکریسی ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شہری پیسہ لے کر ووٹ نہ دے یہ جرم ہوگا، لیکن اگر کوئی ایم پی اے ووٹ نہ ڈالنے کے پیسے لے کر ووٹ ڈالے تو جرم نہیں ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ یہ صدارتی ریفرنس سیاسی ہے۔ ان کے مطابق اصل میں یہ ریفرنس آئین پاکستان کے آرٹیکل 226 کی تشریح کے لیے ہے۔ بینچ پہ موجود جسٹس یاہیا آفریدی نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا ریفرنس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے حتمی ہوگی، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ حکومت عدالت کی رائے کی پابند ہوگی۔ جسٹس یاہیا آفریدی نے سوال کیا کہ کیا عدالتی رائے پر نظر ثانی درخواست آ سکتی ہے، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ریفرنس پر نظر ثانی درخواستیں نہیں آ سکتے۔ جسٹس یاہیا آفریدی نے پھر یہ سوال کیا کہ کیا ایسا فیصلہ درست ہوگا جس کے اثرات سیاسی ہوں اور نظر ثانی بھی نہ ہو سکے، جس پر خالد جاوید خان کا کہنا تھا کہ عدالت ہر چیز کا تفصیل سے جائزہ لے کر فیصلہ کرتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت کا سیاست سے تعلق نہیں اور وہ صرف آئین کی تشریح کرے گی، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ عدالت ریفرنس پر رائے دے یا نہ دے اس کے اثرات باہر صورت سیاسی ہی ہوں گے۔ اٹارنی جنرل نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ صدارتی ریفرنس ہرگز سیاسی معاملہ نہیں، لیکن اس کے سیاسی نتائج ضرور ہوں گے۔ یاد رہے کہ وفاقی حکومت نے سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کروانے سے متعلق سپریم کورٹ میں جو ریفرنس دائر کیا تھا اس میں بات صرف ایک ہی نقطے کی تھی کہ کیا حکومت ہاؤس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے خفیہ رائے شماری کی بجائے اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ووٹ دلوانے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں۔ ابھی یہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہی تھا کہ حکومت نے اس ضمن میں ایک صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا۔ چونکہ آئین کے آرٹیکل 226 جو کہ خفیہ رائے شماری سے متعلق ہے اس میں ترمیم کے لیے حکومت کے پاس پارلیمان میں درکار حمایت حاصل نہیں، تو اس لیے آرڈیننس جاری کیا گیا جو کہ صرف ایک وقت ہی استعمال ہوگا، یعنی سینٹ کے انتخابات میں اس کا نفاذ ہوگا۔ حکومت کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 226 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تو حزب مخالف کی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی اور حکومت کے پاس اس میں ترمیم کے لیے 2/3 کی اکثریت نہیں تھی۔ اس صدارتی آرڈیننس میں سپریم کورٹ سے اس آرٹیکل کے حوالے سے رائے طلب کی گئی تھی۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان، صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ایڈوکیٹس جنرل نے تو اس صدارتی ریفرنس کی حمایت کی اور یہ موقف اختیار کیا کہ سینٹ کے انتخابات میں رشوت کو روکنے کے لیے حکومت کا یہ اقدام اچھا ہے، اس لیے سپریم کورٹ حکومت کو ایسا کرنے کی اجازت دے۔ اس صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان اور الیکشن کمیشن کے 4 صوبوں سے تعلق رکھنے والے ارکان کو بھی طلب کیا اور حکومت کی بھی یہ کوشش تھی کہ الیکشن کمیشن بھی اس معاملے کی حمایت کرے۔ اس کے علاوہ اس ریفرنس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے بینچ کی طرف سے بھی جو ریمارکس آئے ان میں بھی ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان پر عائد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان نے تو صاف کہہ دیا کہ سینٹ کے انتخابات کروانے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت خفیہ ووٹنگ ہی کروائے گا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے اقدامات کیے گئے ہیں۔
سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر میاں رضا ربانی سمیت حزب مخالف کی جماعتوں اور وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان بار کونسل کی طرف سے اس صدارتی ریفرنس اور اس سلسلے میں جاری ہونے والے آرڈیننس کی مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ اگر سینیٹ کے انتخابات میں اراکین پارلیمنٹ کو پیسہ دیا جاتا ہے تو ثبوت سامنے آنے کی صورت میں ہی کسی کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ محض مفروضوں کو بنیاد بنا کر نہ تو قانون سازی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اور بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الاحسن کا موقف یہی تھا کہ سیاسی جماعتوں کے ارکان پارلیمان کو دیکھتے ہوئے سینیٹ میں ان کی نشستیں ہونی چاہئیں، تبھی متناسب نمائندگی کی تعریف پوری ہوتی ہے۔ تاہم سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل رضا ربانی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے وکلاء نے اس نقطے سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے وکیل سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت اوپن بیلٹنگ نہیں بلکہ خفیہ رائے شماری ہی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سینیٹ کے انتخابات اوپن بیلٹنگ سے کروانے کے بارے میں کوئی فیصلہ دیا گیا تو پھر پارلیمان کے ارکان ڈیپ سٹیٹ کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اٹارنی جنرل نے سماعت کے دوران یہاں تک کہہ دیا تھا کہ لوگ اسلام آباد میں نوٹوں کے بیگ لیے پھرتے ہیں اور تمام کی نظریں اس صدارتی آرڈیننس کے بارے میں عدالتی فیصلے پر لگی ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کے اس بیان کا نوٹس لیا اور ان سے شواہد مانگے، لیکن ابھی تک اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے کوئی ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروایا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔